الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں دیکھا ایک نوجوان کھڑا رو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ تو پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ تم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ تو وہ نوجوان اپنی کہانی سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں کفن چور ہوں، یعنی جب لوگ کسی کی بھی میت کو دفن کر دیتے تھے تو میں ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کے ان کا کفن نکال لیتا تھا اور بیچ دیتا تھا اور اس کے ملنے والے پیسوں سے اپنی زندگی کی گزر بسر کرتا تھا، اور میرا یہ روزمرہ کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی، اور میں نے رات کے وقت قبرستان میں جا کر اس کی قبر کو کھودا اور اس کا کفن چرا لیا، اور جیسے ہی میں تھوڑی دور آگے تک گیا تو میرے اوپر شیطان نے اپنا قبضہ جما لیا۔ شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، اور شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان ہے تو کیوں نہ میں اسے اپنی خواہش کو پوری کر لوں۔ استغفر اللہ۔ تو حضرت میں وہیں سے واپس آیا، اور آ کر میں نے دوبارہ اس قبر کو کھودا اور لڑکی کی میت کو باہر نکالا، اور اس لڑکی کے مردہ وجود کے ساتھ میں نے اپنا منہ کالا کیا۔ اب حضرت میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، بجائے زندہ کے، اور وہ بھی مردہ کے ساتھ میں نے گناہ کیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جب یہ پورا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کو یہ سن کر بہت جلال آیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو پہلے مردوں کے کفن چوری کرتا تھا، اور پھر مردہ لڑکی کے ساتھ اس نے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جواب نہیں دیا، اور اس نوجوان سے کہنے لگے، آؤ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک نوجوان ہے اور اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھنے آیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے اپنا مکمل واقعہ بیان کیا، اور جب اس نے کفن چوری کے بعد کہ میں نے مردہ لڑکی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا، تو اس کا یہ سارا واقعہ سن کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت جلال آیا، اور نبی دو جہاں نے اس نوجوان کو ڈانٹا اور کہا، میرے آقا کریم نے کہ تجھے ذرا سی بھی حیا نہ آئی کہ تو نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا۔ اور جب اس نوجوان نے یہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وہاں سے نکل گیا، اور وہ شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کر ایک ویرانے میں چلا گیا۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ نوجوان 40 دن تک اللہ کے سامنے روتا رہا کہ اے اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا،
لیکن تیرے سوا کوئی بخشنے والا تو ہے نہیں، تو اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ اس نے اتنے آنسو بہائے، وہ اتنا زارو قطار اللہ کی بارگاہ میں رویا، اور اتنی زیادہ اس نے آہوزاری کی سچے دل کے ساتھ کہ وہ اپنے گناہوں سے صحیح معنوں میں تائب ہوا۔ تو اس نوجوان کی آہوزاری اور گناہوں سے توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کہتا ہے بندوں کو کون رزق دیتا ہے، آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا، ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، اور مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے تیسری بات یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہر کسی کی معافی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانا ہے، اور میری غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین باتوں کا جواب دے دیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا، جس سے گناہ سرزد ہوا تھا، اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی، اور آپ نے ذرا ترش روئی سے جواب دے دیا، وہ انسان، وہ نوجوان یہاں سے سیدھا ویرانے میں چلا گیا، اور 40 دن ہو گئے ہیں وہ دن رات روتا ہے اور مجھ سے معافیاں مانگتا ہے، اور میں پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، لہذا اس نوجوان کو آپ بلوائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلوایا، اور اس کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف کر دے، اور ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز کر جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة